السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں جو واقعات بتائے ہیں گزشتہ انبیاء کے اور گزشتہ قوموں کے، اس میں سے ایک ایک حالت اور ایک ایک واقعے کے بارے میں اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا کہ قرآن مجید یہ صرف کوئی واقعات کی کتاب نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اور واقعے کو صرف واقعے کے طور پر بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن حکیم میں بتایا کہ میں جتنے قصے قرآن میں بیان کرتا ہوں عبرۃ لأولی الابصار، یہ سارے کے سارے بصیرت رکھنے والے، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں اور عبرت کا اور سبق سیکھنے کا سامان ہوا کرتے ہیں۔ اس میں سے یہ آیات جو سورہ صافات کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا مانگی، رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ خالی اولاد نہیں مانگی، رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ نے بھی آگے جب بشارت دی تو الفاظ یہ ہیں کہ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو بردبار، برداشت کرنے والا بچے ہونے کی خوشخبری سنائی کہ آپ کے یہاں جو بیٹا ہوگا وہ حلیم ہوگا، اس کے اندر حلم ہوگا، اس کے اندر تحمل ہوگا، اس کے اندر برداشت ہوگی۔ فلما بلغ معه السعي، اگلی آیت کہ جب وہ کوشش کی عمر کو پہنچا، یعنی اپنے باپ کے ساتھ تعاون کر سکے، تو کم از کم جو احادیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کم از کم عمر آ رہی ہے روایات میں کہ جب پہلا بچہ پیدا ہوا یہ اسماعیل علیہ السلام، تو اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی، یہ کم از کم روایت ہے، باقی اس سے اوپر کی روایتیں 100 120 والی۔ اب 90 سال کی عمر میں بڑھاپے میں اولاد ہو، اور جب وہ کوشش کی عمر کو پہنچے، تو اگر کوشش کی عمر آپ 12-15 سال بھی لگا لیں گے تو اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سے زیادہ ہو چکی تھی، اور اکلوتا بیٹا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے، تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، مجھے خواب میں حکم دیا گیا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے سے پوچھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد دے کسی کو تو آگے سے وہ یوں جواب دے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ گزشتہ ملاقات میں عرض کر رہا تھا کہ بیوی بھی حضرت حاجرہ علیہ السلام، بیوی کا بھی ذہن بنا ہوا کہ جی اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، اور جو اولاد ہے وہ بھی، اس کا بھی ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم پہ چلنا ہے۔ اے بجن آپ وہ کیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، عن قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ ساتھ ہی یہ کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جو آپ کو حکم دیا گیا وہ آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے لیے سبق رکھے،
اور اتنے بڑے سبق رکھے کہ جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق اپنی اولاد کو چلاتا ہے نا اور اس کی تربیت کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر پھر شیطان خوب بہکاتا ہے۔ وہ والی بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جب بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو شیطان نے دل میں ڈالا کہ دیکھو تمہیں اس طرح کی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تم بیوی بچے کو، تو انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے حکم سے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے۔ تو بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ حضرت حاجرہ کے منہ سے پھر یہ نکلا کہ اذن لا یضیعنا، پھر وہ اللہ میں ضائع نہیں کرے گا، آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں۔ تو بیوی کا بھی ذہن بنا ہوا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا، ادھر بچے کا بھی ذہن بنا ہوا اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اپنی سوچ، اپنے جذبات، اپنی خواہشات سب کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہے۔ خواہشات کو ضرور پورا کیجیے، بچوں کو خوب پڑھائیے لکھائیے تعلیم دلوائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بات مان کر چلنے والا، اس کی بھی تربیت کرنی ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر جا رہے تھے مکہ سے مینا کی طرف کہ فلاں جگہ جا کر اس بچے کو ذبح کریں، تو 3 جگہ شیطان نے ان کو بہکایا، 3 جگہ۔ پہلی جگہ شیطان سامنے آئے اور اس نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بوڑھے ہو گئے ہو اور جوان بیٹا ہے، اس کو ذبح کر دو گے پھر پیچھے کیا رہے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کے حکم کے خلاف اگر کوئی ابھارتا ہے، ترغیب دیتا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو وہیں سے اس کو چند کنکر اٹھا کر اس شیطان کو مارے، وہ شیطان زمین میں دھنس گیا۔ پھر تھوڑی دور اور آگے چلتے ہیں، پھر جا کر شیطان سامنے آتا ہے اور پھر وہ بہکاتا ہے اللہ کے حکم سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کنکر مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، وہ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ تیسری جگہ پھر ایسا ہوتا ہے، وہاں بھی کنکر مارے، زمین میں دھنسا۔ آج ہر حاجی کے لیے واجب ہے کہ وہ ان 3 جگہوں پہ وہی کنکریاں مارے، بالکل وہی جگہ تھی جن کو جمرات کہتے ہیں، جن کو جمرات کہتے ہیں۔ جمرہ کا معنی کنکری مارنے کی جگہ، اور رمی کہتے ہیں کنکریاں مارنا۔ اور ہر حاجی کے لیے سنت، حج کے اندر اکثر اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں، حضرت حاجرہ کی سنتیں ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ اللہ نے ان کرداروں کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، ان کے اعمال کو اتنا زندہ رکھا ہوا ہے کہ دیکھو اگر شیطان تمہیں زندگی میں کبھی بہکائے اللہ کے حکم سے تو سمجھ لینا کہ سامنے آنے والا شیطان ہے۔ اور ہر حاجی 7 کنکریاں مارتا ہے ایک جگہ پہ، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مارتا ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ اور وہ کنکریوں کا سائز بتاتے ہیں جو احادیث میں معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ کھجور کی گٹھلی سے چھوٹا، کھجور کی گٹھلی سے چھوٹا، اور عدس یعنی چنے کی دال، ایک مٹر کے دانے کے برابر، چھوٹی چھوٹی کنکری۔ یہ چھوٹے چھوٹے پتھر کنکر مارنے، بڑے بڑے پتھر نہیں مارنے، شیطان زمین میں دھس جائے گا۔ اب وہاں لوگ جذبات میں بھی آ جاتے ہیں، بہت ظاہر ہے سامنے شیطان کو کنکریاں مارنی، تو وہ جو کنکری مارنے کی جگہ ہیں وہاں لوگ کنکریاں بھی مارتے ہیں اور جوتے بھی مارتے ہیں، اپنے نئے جوتے ہوتے ہیں دے کے مارتے ہیں اس کو، کہتے ہیں یہ میں جو پاکستان میں تنگ کرتا تھا، دنیا بھر میں جو لوگ ہیں تو وہاں وہ جوتے بھی مارتے ہیں۔ اب شرعی مسئلہ غور سے سنیے گا۔ اب ایک جگہ 7 کنکریاں مارنی ہیں، تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ 5 کنکریاں مارے اور 2 جوتے مارے، 5 کنکریاں مارے اور 2 جوتے مارے، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو 2 کنکریاں اور مارنی پڑے گی، یہ جوتے اس کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ کنکری میں اتنی ذلت نہیں ہے، ذلت تو جوتے کے اندر ہے کہ بندہ جوتا مارے شیطان کو، لیکن وہاں علماء اور محدثین کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں شیطان جو ہے وہ کنکری مارنے سے نہیں مرتا، دھنستا، نہ اس کو کنکری مارنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے سے۔
شیطان کو کنکری سے تکلیف، اس کو تو ایٹم بم سے بھی تکلیف نہیں ہوتی، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس بندے نے بالکل اس نبی جیسا اور اللہ اور جیسا حکم دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا حکم دیا، اس لیے ویسا کرتا کیوں ہے؟ شیطان کو اس سے تکلیف ہوتی، اس لیے کہ شیطان کو اسی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، تو اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، ورنہ شیطان کے پاس علم بھی بہت زیادہ تھا اور وہ فرمانبردار بھی بہت زیادہ تھا، لیکن اس نے بات نہیں مانی تو اللہ نے اس کو جنت میں سے نکال دیا۔ اب وہ ساری زندگی اس نے قسم کھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم اللہ کو کہا، ربی انظرنی الی یوم یبعثون۔ قرآن مجید کے ان الفاظ کو نا بڑا ترجمہ ذہن میں رکھیے گا، کہا کہ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے مہلت دے دے قیامت تک۔ یہ نہیں کہا اللہ کو تو کون ہوتا ہے مجھے نکالنے والا، میں نہیں نکلتا، میں نہیں جاتا نا، کیا کہہ رہا ہے؟ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے دے، فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں ابن آدم کے ہر ایک بیٹے کو اغوا کروں گا۔ اور جب اللہ نے اس سے کہا تھا نا شیطان سے کہ سب کو کہا، سب فرشتوں کو کہا جتنے موجود تھے، شیطان کو خود پتا تھا کہ مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، اس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے آگے سے اس سے پوچھا تھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ آگے شیطان کا جواب سننے والا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ غور کیجیے گا اس کے جواب پر، شیطان جو ہے وہ اللہ کو خالق کہہ رہا ہے، خلقتنی من نار، یہ نہیں کہا کہ کون ہوتا مجھے کہنے والا، میں نہیں مانتا، نا خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ افضل ہوتی میں کیوں سجدہ کروں؟ تو شیطان جو ہے وہ اللہ کو خالق بھی کہہ رہا ہے اور اللہ کو رب بھی کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کو خالق بھی کہہ رہا ہے، اللہ تو میرا خالق بھی ہے، اللہ تو میرا رب بھی ہے، پھر اللہ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ناراض ہوا؟ چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ کا حکم نہیں مانا۔ تو معلوم ہوا آج کا انسان اور آج کا مسلمان بھی اگر زبان سے یہ کہتا رہے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا خالق ہے، اور وہ اپنے اولاد کو اور اپنے گھر میں اللہ کے حکم کو نافذ نہ کرنے والا ہو، اس کے احکام پر چلنے والا نہ ہو، تو اس انسان میں اور شیطان میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اس مسلمان میں اور شیطان میں فرق کیا رہ جاتا ہے جو زبان سے تو بہت کہے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن بات نہیں ماننی اللہ کی۔ ایسی صورت میں اب اس واقعے سے جو ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اولاد کی ہم تربیت کرتے ہیں خوب ماشاءاللہ، بڑا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں ان کی تعلیم پر، ان کو جناب ان کی آسائشوں پر، ان کے آرام پر، گھر بھی نئے نئے اچھے اچھے بنا کے دیتے ہیں، لیکن بہت بڑی کمزوری رہ جاتی ہے اور وہ ہے بات کو ماننا، بات مان کر چلنا، ایک ذمہ دار انسان بننا، معاملات کو سمجھنا بہت بڑی کمزوری ہو گئی آج ہماری تربیت کے اندر، کہ آج ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہوئے آج کا جو مسلمان ہے وہ اس بات سے غافل ہو جاتا ہے کہ اس بچے کو میں نے معاشرے کا ذمہ دار فرد بنانا ہے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت، ٹھیک ہے اولاد کو پڑھائیے، جہاں تک بچیوں کا مسئلہ، بچیوں میں یہ روش آ رہی ہے کہ مدارس کی بھی بات کر لوں تو مدارس میں بھی یہی حال ہو چکا کہ وہ میٹرک پاس بچی جو ہے وہ درس نظامی پڑھنے کے لیے داخل ہوتی، میٹرک تک مائیں اپنی بچیوں کو کچن میں ہاتھ نہیں لگانے دیتی کسی کام، اور وہ انڈا بنانا، ناشتہ بنانا، روٹی بنانا، عام سالن بنانا اس سے واقف نہیں ہوتی، اور پھر وہ 6 سال ہمارے یہاں درس نظامی میں پڑھتی، وہ ایم اے کے برابر پڑھ لیتی ہے۔ اب 16 سال 15-16 سال کی عمر میں بچہ میٹرک میں ہوتا ہے، 6 سال اور اس نے لگایا، 22 سال کی لڑکی ہو گئی، دینی تعلیم حاصل کرنے والی بھی 22 سال کی لڑکی ہو گئی۔ اب اس 22 سال کی لڑکی کو آملیٹ بنانا نہیں آتا، انڈا بنانا نہیں آتا، روٹی بنانی نہیں آتی، سالن بنانا نہیں آتا،
گھر کی دیکھ بھال کوئی ذمہ داری نہیں آتی، اور عمر ہو جاتی ہے شادی کی، اور شادی کے بعد جب اس پر ذمہ داری آتی ہے تو ہم نے اس کو بنایا ہی غیر ذمہ دار انسان ہوتا ہے۔ وہاں بخاری ترمذی کام نہیں آتی، وہاں تفسیر حدیث کام نہیں آتی شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے میں، اس کو ساتھ ساتھ تربیت دینا۔ یہی حال ہمارے بچوں کا، نوجوان بچوں کا، کہ نوجوان بچوں کو میٹرک بھی کرواتے ہیں، انجینئر بھی بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں، اسپیشلائزیشن بھی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے گھر کے اندر ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، قطعاً اس بارے میں ہم سے ان کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ یہاں تک کہ ایف ایس سی کے بچے، خود کالج یونیورسٹی میں سارا زندگی دیکھ، ایف ایس سی کے بچے بازار سے سودا خریدنے کی اور حساب کرنے کی اور چیزوں کا بھاؤ معلوم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایف ایس سی کے بچے میڈیکل کر کے فارغ ہو گیا بچہ، لیکن بازار میں کھڑے ہو کر بازار سے سودا لینا، گھر کے لیے کیا چیز چاہیے کیا نہیں چاہیے، بالکل عاری ہے ان باتوں سے، عاری ہے آج کا نوجوان ان بات۔ ان معاشرے کا ذمہ داری اٹھانے کے لیے ہم نے اس کو تیار نہیں کیا، اور اس کے لیے بہت پہلے سے تیار کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے جو سبق سکھایا، اس واقعے سے تو ایک تو یہ نقطہ کہ بچے کا ماں باپ پر اتنا اعتماد ہو کہ بچہ کہنا ماننے والا، بات کو ماننا، کہنا ماننا، ماں باپ کا کہنا ماننا، اس کی شروع سے تربیت دی جائے، اور پھر اس کے اندر برداشت پیدا کی جائے۔ وہ اولاد، وہ بچیاں اور وہ بچے ہمارے بڑی قابل تعریف ہیں کہ جن کے اندر برداشت ہوتی ہے، کہ آئندہ چل کر برداشت نہیں ہوگی وہ کبھی ذمہ دار فرد نہیں بنے گا۔ یہ بھی اللہ نے ہمیں اس واقعے سے سمجھایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نئی نسل کی تربیت اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔